السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحادي إلى سبل السلام، والصلاة والسلام على منبع الأخلاق والشيم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السائي كالأرملة والمساكين كالساعي في سبيل الله أحسبه كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کو اور مسکین کو، غریبوں کو اور مسافروں کو جو ضرورت مند ہے ان کا حق ادا کرو. آیت مبارکہ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جیسے آپ دوسرے حقوق ادا کرتے ہو، اللہ کا حق ادا کرتے ہو کہ اللہ کا حق اللہ کی بندگی کرنا ہے اور بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، والدین کے حقوق ادا کرتے ہو، اسی طریقے سے شوہر بیوی کے، بیوی شوہر کے، اولاد ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا کہ جو اپنے رشتہ دار ہیں اور اسی طریقے سے جو غریب اور مسکین ہیں، جو یتیم ہیں اور وہ مسافر جو ضرورت مند ہے، فرمایا کہ ان کے حق ادا کرو. کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، یہ ایک مکمل بحث ہے. یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگر آپ کے قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہے، آپ کی امداد کے، آپ کے تعاون کے، کیونکہ حالات ایسے بنے ہیں کہ کل کو جو مالدار تھے، کل کو جو تجارت کرنے والے تھے، کل کو جو جاب کرنے والے تھے، حالت یہ بن پڑی ہے کہ وہ نہ جاب رہا ہے، نہ تجارت رہی ہے، اور نہ کوئی کام ہے کہ جس سے ان کا گھر چل سکے. فرمایا کہ ایسے حالات میں رشتہ داروں کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ مالی اعتبار سے ان کا تعاون کریں، ان کو امداد کریں، یا ان کا ایسا سہارا بنے کہ وہ کسی طریقے سے کچھ کام پر لگ جائے، کچھ جاب پر لگ جائے تاکہ ان کا گھر چل سکے. اسی طریقے سے جو اپنے آس پاس غریب اور مسکین ہیں، آپ ان کا بھی تعاون کریں، آپ ان کی بھی امداد کریں، ان کی بھی خبر گیری رکھیں کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے کہ حالات ایسے آئے ہوئے، بندوں کو اور ایمان والوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے. اور اس آیت میں تو صاف یہ بتلایا گیا کہ آپ کا حق ہے کہ آپ ان کے حقوق ادا کریں، ان کی خبر گیری رکھیں اور ان کا تعاون کریں. اور متقی اور پرہیزگار لوگ اور اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات اور فضائل میں یوں بات بتلائی ہے، بلکہ خود قرآن مجید ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت
وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ وہ نیک بندے ایسے ہوتے تھے کہ اپنے مال میں وہ سوال کرنے والے کا، غریب کا، فقیر کا ان کا حق ہوتا تھا، اور جو محروم ہوتے تھے، محتاج ہوتے تھے، ضرورت مند ہوتے تھے، فرمایا کہ وہ اپنے مال میں ان کا حق رکھتے تھے۔ یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، یہ ایمان والوں کی صفات ہے کہ وہ اپنے مالوں میں فقیروں کا، غریبوں کا، مسکین کا، اور جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، پریشان حال ہے، غم زدہ ہے، ان کی خبرگیری کرنا، ان کو تسلی دینا، ان کی امداد کرنا، یہ ایمان والوں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کا کام کون سا ہے، بھلائی کا کام کون سا ہے، اور نیک افراد کون سے ہے؟ فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ نیک بندوں کی خصوصیات اور صفات یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ رشتہ داروں کو، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، مسکین کو، غریب کو، یتیم کو، ضرورت مند مسافر کو، سوالی کو، فقیر کو، غریب کو، اور اسی طریقے سے جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور جو غلام ہے، کیونکہ اب یہ معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال نیکوں کی صفات یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اپنے مال کو ان پر صرف کرتے ہیں۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ ان لوگوں کی صفات، نیک لوگوں کی، ایمان والوں کی، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، فرمایا ان کی صفات یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس میں کوئی ان کی ذاتی غرض، ذاتی مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا عمل ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا میدان ہوگا اور اللہ سوال کریں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ سوال کرنے والے سوال کریں گے کہ اللہ آپ بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں، آپ پیاسے کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو مالک الملک ہے، ان تمام تقاضوں سے آپ بالا تر ہیں، بھوک اور پیاس کا آپ پر شائبہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں بندہ جو آپ کے پڑوس میں رہتا تھا، فلاں بندہ جو آپ کے قریب میں رہتا تھا، وہ غریب مسکین تھا، وہ بھوکا تھا، بھوک کی حالت میں وہ زندگی گزار رہا تھا، تم نے ان کی خبرگیری نہیں کی۔ اگر تم ان کی خبرگیری کرتے اور اسے کھانا کھلاتے تو گویا آپ مجھے کھانا کھلاتے، اور اگر تم نے ان کی باز پرسی نہیں کی، ان کی خبرگیری نہیں رکھی، تو گویا تم نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، تم نے ہمیں پانی نہیں پلایا۔ تو یہ کتنا بہترین عمل ہے کہ اگر ہم خبرگیری نہیں کر رہے تو گویا قیامت کے دن باز پرس ہوں گی کہ آپ کا ساتھی بھوکا تھا، آپ نے کھانا نہیں کھلایا، اور اللہ تعالیٰ سوالی بن جائیں گے۔ اللہ کو کون جواب دے سکتا؟
تو یہ بہت عمدہ عمل ہے، غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان کے امداد اور تعاون کرنا، اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ پہلے بھی میں نے اس پر مستقل گفتگو کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام مسجد میں معتکف ہے، اعتکاف کی حالت میں، نفلی اعتکاف تھا۔ ایک ساتھی آیا اور بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر جو ہے غمزدہ اثرات تھے، وہ پریشان حال نظر آ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر بڑے پریشانی کے حالات نظر آ رہے۔ تو اس نے بتلایا کہ میں مقروض ہوں، میرے اوپر قرض ہے اور قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلو آپ کہے تو میں سفارش کرتا ہوں کہ وہ کچھ تاخیر کر دے آپ کے قرضے میں، کہ آپ سے بعد میں لے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ساتھی کو لے کر مسجد سے جانے لگے، تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ تو اعتکاف کی حالت میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو اپنے بھائی کے ضرورت کو، اس کی حاجت کو اور اس کی پریشانی کو اس کے کام میں آنے کے لیے اٹھتا ہے، چلتا ہے، تو فرمایا کہ اسے 10 سال اعتکاف کرنے کے برابر ثواب ملے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 سال اس نے اعتکاف کیا ہے، اس کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہے، اور اس بندے کو جنت کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ آپ اندازہ لگائیے، وہ واقعات جو ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں، لیکن ذرا عبرت کی نظر سے سنیں، عبرت کی نظر سے دیکھیں اس کو، کہ وہ واقعات جو ہمارے درمیان مشہور و معروف ہے، ان سے ہم سبق حاصل کریں۔ کہ ایک حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت جو بدکار تھی، لیکن اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کی حالت میں جو ہے موجود ہے، تو اس نے کیا کیا، اپنی جوتی لی، اپنی اوڑھنی سے اس جوتی میں لگایا، اس کو پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العزت کو اس بدکار کا یہ عمل اتنا محبوب اور پسند ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری بدکاری ختم کر کے اسے جنت کا مستحق بنا دیا۔ تو ایک جانور کے ساتھ اگر ایک بدکار عورت ایسا عمل کر رہی ہے، اللہ کے نزدیک وہ اتنا محبوب ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان والوں کے لیے یا پھر انسانیت کے لیے اگر یہ عمل کرتے ہیں تو یہ کتنا محبوب ہوگا، جبکہ انسان اشرف المخلوقات۔ اور وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک عبادت گزار عورت تھی، لیکن بلی کو باندھ رکھا، وہ بھوک پیاس کی حالت میں اسی طرح مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت تو کی، لیکن میری مخلوق کو، حالانکہ وہ جانور ہے، اس مخلوق کو تکلیف دی، اور اس تکلیف اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ کہا کہ اس کو جو ہے اس کو جہنم کا مستحق بنا۔ تو جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، تو انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، انسانوں کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کرنا یہ کتنا محبوب ہے۔ اس لیے آیات میں آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، بے شمار آیات میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یوں فرمایا گیا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّحْفَانِ، کہ اللہ تعالی ان بندوں کو محبوب اور پسند رکھتے ہیں جو پریشان حال کی مدد کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کچھ صدقہ نہ کر سکو تو فرمایا یعین ذا الحاجۃ الملہوف،
کہ جو پریشان حال ہے، جو غم زدہ ہے، فرمایا کہ اس کی کسی طریقے سے مدد کر دو، چاہے اس کو تسلی دینے کے الفاظ ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تو ایسا تیار فرمایا تھا کہ خود نہیں کھاتے تھے، دوسروں کو کھلاتے۔ ایک صحابی رسول کا عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا ایک مہمان آئے ہیں، ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھا دیا، گھر گئے تو پتہ چلا کہ گھر میں صرف ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، کہ ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے۔ اگر کسی کو کھلایا جائے تو بیوی بچے اور ہم بھوکے رہیں گے۔ وہ صحابی رسول نے اپنی بیوی سے کہا، رات کا وقت تھا اور چراغ استعمال ہوتے تھے، فرمایا کہ جب کھانا رکھ دو تو چراغ بند کر دینا اور میں اس کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا، اپنے ہاتھ کو رکابی تک لے جاؤں گا، منہ تک لے جاؤں گا، وہ سمجھے گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں اس کے ساتھ، حالانکہ میں کھانا نہیں کھاؤں۔ اس صحابی رسول نے یہی عمل کیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہوا کہ قرآن مجید میں اس صحابی کی اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ صحابہ اور وہ لوگ کیسے ہیں کہ خود نہیں کھاتے ہیں، خود کے پاس نہیں ہوتا ہے لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کی تشکیل کی کہ خود کھانا نہیں کھایا ہے، خود بھوکے رہے لیکن دوسروں کو کھلایا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے ہم کو جو کچھ بھی دیا ہے، ہم ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھے، مسکینوں کے لیے رکھے، یتیموں کے لیے رکھے۔ حدیث پاک میں روایت ہے، الساعی کالارملۃ والمساکین، کہ بیواؤں کے لیے اور یتیموں اور غریبوں کے لیے دوڑ بھاگ کرنے والا، ان کا تعاون کرنے والا، ان کی امداد کرنے والا، ضرورت کے وقت ان کا ساتھ دینے والا، فرمایا کالساعی فی سبیل اللہ، گویا کہ اللہ کے راستے میں دوڑ بھاگ کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ میں اسے ایسا سمجھتا ہوں، ایسا گمان کرتا ہوں کہ وہ اس نمازی کی طرح ہے اور اس رات میں عبادت کرنے والے کی طرح ہے کہ جو تھکتا نہیں ہے، اور اس روزہ دار کی طرح ہے کہ جو افطار نہیں کرتا۔ تو بے شمار فضائل ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہرحال جو باتیں بتلائی گئی ہے، اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے آس پڑوس میں جو غریب مسکین جو رہتے ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں، ان کی خبر گیری کریں، یہ ہمارا حق ہے۔ قرآن مجید کی آیت یہی بتلا رہی ہے کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب